اور جب اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی دی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کا بھی نعرہ لگا. سمجھ گئے آپ؟ اور مسلک کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑنے والا پہنچتا کہاں تھا. مثال کے طور پر سید صاحب قبلہ تشریف لے جا رہے ہیں ممبئی. میں نے کہا آپ ممبئی تشریف لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا حضرت میں بھی چاہتا ہوں گاڑی میں بیٹھ جاؤں. تو بمبئی کے جس علاقے میں یہ پہنچیں گے وہاں تک مجھے پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے؟ اونچا بولو یار، بہت آسان مثال ہے. الحمدللہ زندہ ہے ہم، اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدی تو مرے دل سے. ہم اس طرح نہیں مرے ہیں، ہم تو عشق رسول میں مر کر انشاءاللہ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات المومن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء. جب ایمان والا مر جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، اس کے بعد اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. لیکن بولی یہ ہو لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ انشاءاللہ اگر مشن ہوگا تو پھر کامیابی ملے گی آپ کو. میں عرض یہ کر رہا تھا جہاں تک ہم جائیں گے وہاں تک ہمارے ساتھ جانے والا جائے گا. اعلیٰ حضرت کا مسلک ہمیں در مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچاتا ہے. آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل ہے؟ میں کہوں گا حیات اعلیٰ حضرت اٹھائیے. علامہ ملک العلماء صفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ قطب الدین، جن کو حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی، جن کو زمانہ قطب مدینہ کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں ایک دن سو رہا تھا، میری آنکھ لگ جاتی ہے، میں سو جاتا ہوں، خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ سرکار اعلیٰ حضرت ہے. اپنے انتقال کے بعد اعلیٰ حضرت اپنے انتقال کے بعد میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مواجہہ شریف میں موجود ہے، حاضری دے رہے ہیں. کون ہے؟ امام احمد رضا خان. کب ہے؟ اپنے انتقال کے بعد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں میری آنکھ کھل جاتی ہے، دن کے 10 بج رہے تھے، آنکھ کھلی، لیکن میں سوچنے لگا یار یہ خواب ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. لیکن پھر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مدینہ شریف دور تو ہے نہیں، سرکار کا گنبد دور تو ہے نہیں، میں بھی مدینے میں رہتا ہوں، گنبد خضرا بھی قریب میں ہے، چلتے ہیں دیکھ کر، ہو سکتا ہے خواب حقیقت میں بدل جائے. اور میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب دونوں ہاتھوں سے مصافہ میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. سرکار فرماتے ہیں ذهبت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، نبوت تو چلی گئی، اب نبی نہیں آئے گا، لیکن اتنا یاد رکھنا تمہارے لیے مستے رہ گئے ہیں، مستعے جافزہ رہ گئے ہیں، تمہارے لیے خوشخبریاں رہ گئی ہے، تمہارے لیے گڈ نیوز رہ گئی ہے. آقا کریم علیہ السلام یہ مستے کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، یہ سچے خواب ہے. یراها الرجل او ترى له، آدمی جو خود اپنے لیے دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی دوسرا شخص دیکھا کرتا ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولیے سبحان اللہ. اب دیکھیے گا حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی ہے، خواب دیکھ امام احمد رضا خان کے لیے رہے ہیں، اپنے گھر پر تشریف فرما ہے. کہتے ہیں میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہلے میں نے غسل کیا، اپنے آپ کو معطر کیا اور چلا گیا باب السلام سے انٹری کرتا ہوا رسول پاک علیہ السلام کے مواجہہ شریف کے قریب پہنچا. میں کیا دیکھتا ہوں؟ انتقال ہو چکا ہے امام احمد رضا خان کا، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار کے مواجہہ شریف میں موجود ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موجود ہو کر کے کچھ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ. لب ہل رہے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا بول کیا رہے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ قریب جا کر کے اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کر لوں. سید صاحب قبلہ کی خاص توجہ چاہوں گا، سید آصف اقبال صاحب قبلہ کی، اللہ سلامت رکھے. ان سادات کے چہروں سے ہی لگتا ہے کہ نسل مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، حق ہے. توجہ ہے نا؟ رسول کریم علیہ السلام کے مواجہہ شریف میں موجود ہے. علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں جیسے ہی میں قریب پڑا اعلیٰ حضرت غائب. اس کے بعد پھر پلٹ کر آئے، پھر باب السلام سے داخل ہوئے. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کہتے ہیں 3 بار میں نے امام احمد رضا خان کو سرکار کے مواجہہ شریف میں دیکھا، لیکن میری ملاقات نہ ہو سکی.
मेरा मुसाफा ना हो सका, अपनी आंखों से मैं देखता रहा कि हाँ सरकार की बारगाह में खड़े हैं। तो अब यहाँ के सौदा के सुन्नी मुसलमानों कहते क्यों नहीं, जब इमाम अहमद रजा खान का आलम यह है इंतकाल के बाद भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। और हदीस मैंने सुनाई, सरकार फरमाते इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरउ हैसो यशा, जब ईमान वाला मर जाता है रास्ता खाली कर दिया जाता है, जहाँ की चाहता है वहाँ की सैर कर लिया करता है। ये इमाम अहमद रजा खान है जिन्होंने अकीदे की हिफाजत की है, जिन्होंने ईमान की हिफाजत की है, जिन्होंने हमारे नजरियात को बचाया है। और अगर एक जुमला बोलूं तो बेजा नहीं बचा होगा, इमाम अहमद रजा खान हमारी दरगाहों की आबरू का नाम है, इमाम अहमद रजा खान हमारे खानकाहों के मुहाफिज का नाम है, इमाम अहमद रजा खान वलियों की शानों पर पहरा देने वाली जात का नाम है, इमाम अहमद रजा खान इश्क रसूल में डूबकर ये कहने वाली जात है जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ये इमाम अहमद रजा खान है जो इंतकाल के बाद भी नबी की बारगाह में है। तो सौदा के सुन्नी मुसलमानों डंके की चोट पर कहो, जो आला हजरत के मसलक से जुड़ जाता है उसको मदीने वाले का दरबार मिल जाया करता है। सुभान अल्लाह।